وہاں بیٹھا کرتے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر نہیں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے، بلکہ جہاں پر صدیق اکبر کے قدم ہوتے تھے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوا کرتے. یعنی جیسے جیسے خلیفہ آتے گئے اس طرح سیڑھیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. یہ نہیں کہ 3 سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ منبر موجود ہے. حضور علیہ السلام کے بعد یہ دونوں خلفاء اسی طرح کرتے رہے. پھر حضرت عثمان آئے، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. جہاں عمر کے قدم ہوا کرتے تھے وہاں عثمان تشریف فرما ہوا کرتے تھے. پھر جہاں عثمان کے قدم ہوا کرتے تھے وہاں حضرت علی تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبوت کے مزاج شناس تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ جب کوئی دعا کرتا ہے اس وقت آمین کہا کرتے ہیں. آپ نے تو ابھی ہم نے کوئی دعا نہیں سنی، اس کے باوجود آپ نے آمین کہا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ابھی جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا. جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا حضرت جبرائیل نے دعا کی، میں نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا حضرت جبرائیل نے دعا کی، میں نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا حضرت جبرائیل نے دعا کی، میں نے آمین کہا. وہ دعائیں کیا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین زندہ ہو اور اپنی زندگی میں اس نے اپنے والدین کو پایا ہو اور پھر ان کی خدمت نہ کی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے لیا جائے، ان کا اسم گرامی کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ تباہ و برباد ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری دعا جبرائیل علیہ السلام نے کی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے پائے ہو اور ان کا احترام نہ کیا ہو اللہ اسے بھی تباہ کرتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا آمین. دعا کرنے والا کون ہے؟ پوری مخلوق کا سردار ہے. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے. اب دعا رد ہونے کی کوئی دکھ ہی نہیں بنتی، دعا رد ہونے کی کوئی دکھ ہی نہیں بنتی. اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. اللہ اور ان کے درمیان اس دعا کے قبول کرنے کے دوران کوئی پردہ حائل نہیں تھا. اللہ نے فوراً وہ دعا قبول کر دی. اور پھر سب سے پہلے کون سی دعا کی کہ والدین زندہ ہوں اور ان کی خدمت نہ کی. اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر والدین سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت. والدین کی شفقت کا سایہ اتنا سکون ہوا کرتا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے اس کے جانے کے بعد اس کی قدر ہو، اس کے جانے کے بعد اس کی قدر ہوا کرتی ہے. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے محبت کے دعوے دار ملیں گے لیکن لاؤ ماں کی محبت جیسی مثال، ماں کی محبت جیسی مثال لاؤ. دنیا کے اندر ماں کی محبت سے زیادہ محبت کسی کی بھی آپ کو نہیں، کبھی بھی نہیں ملے گی. ایک صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوا،
فرمایا یا رسول اللہ ماں کا کتنا ماں باپ میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کس کا؟ ماں کا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر حضور نے فرمایا ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر حضور نے فرمایا ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا حضور نے فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا۔ ماں کا اتنا حق ہوا کرتا ہے۔ آج کل کے لبرل لوگ اور دنیا دار قسم کے لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری تو کرتے ہیں، ان کی فرمانبرداری تو کیا کرتے ہیں، لیکن ماں کی تابعداری اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت جو ہے وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی۔ ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کتنا اس کا حق ہے۔ بیویاں تو آتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ تو آتی رہیں گے، لیکن ماں باپ ایک ایسی شخصیات ہیں کہ ایک دفعہ دنیا سے چلی جائیں پھر کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ نہ کبھی وہ ماں ملتی ہے، نہ کبھی باپ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے دعا کی، دوسری دعا کیا کی کہ درود جو نہ پڑھے، حضور علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ من صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے حضور کے احترام میں ان پر درود پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات رمضان المبارک کا احترام ہے کہ جو اس کو پائے گا اس کا احترام نہیں کرے گا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو شخص، حضور نے فرمایا کہ آمین۔ حضرت رمضان المبارک کی فضیلت کا جو اندازہ ہے اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جزا کا ذمہ فرشتوں کے اوپر لگا دیا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جزا کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے، اور پھر اس روزے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو قرآن اتارا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ دو باتیں عرض کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ عطا فرمایا، اور اس عصا کی وجہ سے تمام جادوگروں کا زور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان جادوگروں کے سامنے بڑا کام دکھایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا، زمانہ آیا، تو وہ طب کا زمانہ تھا اور بڑے عروج پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے جس مریض کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر جب اللہ کے وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو اس کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آیا کرتی تھی۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، ادب کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا معجزہ، کس کا معجزہ عطا فرمایا؟ قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا۔ فصاحت و بلاغت والی کتاب، ایسی فصیح و بلیغ کتاب کہ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی سکالر، کوئی فاضل،
صورت لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چیلنج کرتے ہیں. مشرکین مکہ بیٹھتے میٹنگ بلائیں گے, ان کے سکالر جمع ہوئے, ان کے فضلاء جمع ہوئے, میٹنگ جب بیٹھی, جب انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پر پہنچے. ایک سکالر چیخ اٹھا اور کہا ما ھذا قول البشر, یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے, یہ رب کا قول ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ اللہ کا قول ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. سیدھا محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور مسلمان عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں, حضور کو اطلاع فرماتے ہیں, یا رسول اللہ آج تو عمر آ رہا ہے, ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے, اور عمر جو ہے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے دو, میں نے رات کو اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں, آنے دو, مجھے پتا ہے یہ کس نیت سے آ رہا ہے. جا کر عمر حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, رو کر فرماتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. آج عمر ابن خطاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, آج اسے کلمہ پڑھا دیجیے, آج اسے مسلمان کر دیجیے. جب حضور نے کلمہ پڑھایا, عمر نے فرمایا, یا رسول اللہ ایسے مزہ نہیں آئے گا, میں چوک پہ جاتا ہوں, چوراہے پر جاتا ہوں, وہاں جا کر میں سرعام اعلان کرتا ہوں, آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس کی ہمت ہے, طاقت ہے, آ کر عمر ابن خطاب کو روک. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, گلی گلی نگر نگر. یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. پھر حضور سے فرمایا, حضور میرا دل ایسا ٹھنڈا نہیں, ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا. اب میں آپ کو آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر سر عام نماز پڑھی جائے, کوئی چھپ کر دار ارقم میں نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر جیسا جنری انسان اسلام لایا تھا. حضور نے ویسے استطار کعبہ کو پکڑ کر کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا نہیں فرمائی تھی, کیونکہ حضور کو عمر ابن خطاب میں کچھ نظر آ رہا تھا. حضور ہنس پڑے, مسکرا پڑے, پھر حضور مایوس ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مسکرائے بھی اور مایوس بھی ہوئے. حضور نے فرمایا مسکرایا اس لیے کہ اب ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے, اس بات کی خوشی ہو رہی ہے. اور مایوس اس لیے ہوا, میرے چہرے پر غم کے آثار اس لیے نمودار ہوئے کہ عمر تیری قوم ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گی. عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ہم جائیں گے نماز پڑھنے, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. دوسرے دن حضور آگے ہوتے ہیں, عمر ننگی تلوار لے کر سیکورٹی گارڈ کی صورت میں حضور کے پیچھے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر مشرکین مکہ کے سامنے جا کر حضور بھی نماز ادا کرتے ہیں اور تمام صحابہ بھی وہاں نماز. یہ کس کا معجزہ تھا؟ قرآن کا معجزہ تھا. قرآن کا دل پر اثر ہوا تھا, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر اثر ہوا تھا قرآن کی تلاوت سن کر. آج بھی میں قرآن کے دشمنوں سے کہتا ہوں کہ تھک جاؤ گے, لیکن ہمارے سینے سے قرآن کو نہیں نکال سکو گے, قرآن کو نہیں نکال سکو گے. تم طوفان کے بل بوتے پر نکلے ہو, ہم قرآن کے بل بوتے پر نکلے ہیں. طوفان آتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, قرآن آتا ہے, پڑھنے کے لیے آتا ہے, اونچا ہونے کے لیے آتا ہے. یہ مکہ میں آئے گا, مکے کی بستی اونچی ہو جائے گی. مدینہ میں آئے گا, مدینے کی بستی اونچی ہو جائے گی. کعبہ میں آئے گا, کعبہ اونچا ہو جائے گا. پہاڑ میں آئے گا, پہاڑ اونچا ہو جائے گا. اونٹنی پہ آئے گا, اونٹنی اونچی ہو جائے گی. اور حافظ کے سینے میں جائے گا. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا. یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے.
قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے. اور پھر جب قیامت کے دن صحابہ اکرام کا سینہ کھلے نظر آئے گا, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے یا اللہ میرا سینہ چیر کر دیکھ کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے یا نہیں. ابھی حضرت عثمان کا وہ قول وہ بات ختم نہیں ہوگی. قرآن کہے گا یا اللہ اس کا سینہ بعد میں چیرنا, پہلے میرے سینے کو کھول کر دیکھ اس کے اندر عثمان کے خون کے قطرے موجود ہیں یا نہیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے. سب سے کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ, عثمان کی سفارش کے لیے, عثمان کی بلندی کے لیے, عثمان کی عظمت کے لیے, عثمان کو جنت میں لے جانے کے لیے میں ہی کافی, میں کوئی اس کی سفارش نہیں ہے. تو قرآن بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سفارش کرے گا, اور رمضان کا مہینہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سفارش کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی